ہیلو ایوریون، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی مقدس ہستی کی کہ جن کے علم نے اسلامی دنیا کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ وہ ہستی جنہیں باقر العلوم کہا گیا، یعنی علم کو کھول کر بیان کرنے والے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی پر۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت سن 57 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایسے خاندان سے تھا جس کے ہر فرد نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کی عملی تصویر بنایا۔ آپ کے والد امام زین العابدین علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، یعنی آپ حسن و حسین دونوں کی نسل سے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں آل محمد کی گلشن میں ایسا پھول دوبارہ نہیں کھلا جس کی مہک دونوں شاخوں سے ہو۔ آپ کا بچپن عبادت، سکون اور علم کے ماحول میں گزرا۔ کربلا کے المناک مناظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس غم نے آپ کے دل میں امت کی اصلاح کا شوق اور زیادہ روشن کر دیا۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی سب سے بڑی پہچان آپ کا علم ہے۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، طب، تاریخ اور اخلاق میں ہر میدان میں ایسے اصول بیان کیے جو آج تک اسلامی فکر کی بنیاد ہے۔ مشہور محدث ابن کثیر لکھتے ہیں امام باقر کا علم مدینہ کی فضا میں مہکتا تھا۔ ہزاروں شاگردوں نے آپ سے دین کی روشنی حاصل کی، جن میں بڑے بڑے ائمہ اور علماء شامل تھے۔ آپ کے دور میں مسلم دنیا میں فتنوں کا زمانہ تھا۔ آپ نے مدینہ کو علم کی یونیورسٹی بنایا، جہاں ہر قوم، ہر علاقے سے لوگ علم لینے آئے۔ آپ فرمایا کرتے تھے علم انسان کو وہ عطا کرتا ہے جسے مال سے نہیں خریدا جا سکتا۔ زمین پر جتنی علمی تحریکیں بعد میں اٹھیں، ان میں آپ کی محنت کی خوشبو نمایاں نظر آتی ہے۔ امام باقر نہ صرف علم کے دریا تھے بلکہ اخلاق کے پہاڑ بھی تھے۔ آپ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں کھانا پہنچاتے اور کوئی جان ہی نہیں پاتا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ آپ کا فرمان ہے سب سے بڑا شخص وہ ہے جو غصے کو پی جائے اور دل کو نرم رکھے۔ آپ کے چہرے کی سنجیدگی اور باتوں کی مٹھاس دلوں کو بدل دیا کرتی تھی۔ اموی حکمرانوں کے دور میں ظلم عام تھا، لیکن امام باقر علیہ السلام نے کبھی حق کے بیان میں جھجک محسوس نہیں کی۔ آپ نے حکمرانوں کے سامنے حق کی بات کہی، لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھایا اور امت کو بتایا کہ سچ بولنا مومن کی پہچان ہے۔ آپ کی راتیں عبادت سے روشن رہتی، قرآن کی تلاوت میں آپ ایسے گم ہو جاتے جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ آپ کہا کرتے تھے جو اللہ کا ہو جاتا ہے دنیا خود بخود اس سے دور چلی جاتی ہے۔ سن 114 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ جنت البقیع میں اپنے آباء و اجداد کے پہلو میں آرام فرما رہے۔ آپ کے جانے کے بعد افراد تو بدل گئے، لیکن علم کا چراغ آج تک روشن ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، کردار، صداقت اور عبادت یہی وہ خزانے ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں امام باقر علیہ السلام کی تعلیمات کا تھوڑا سا بھی رنگ بھر لیں تو دنیا ایک خوبصورت جگہ بن سکتی ہے۔ یہ حضرت امام باقر کی زندگی تھی۔ اللہ ہمیں ان کے اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔